لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت محمدیہ پر رحم کیا کہ ان کے گناہوں کی بو کو جب وہ ستاری کے پردے میں چھپا لیا جاتا ہے، ورنہ جھوٹ بولنے کی بدبو ہے۔ اور ایسے اللہ کے ولی کہ جن کو اللہ نے دل کی آنکھ دے رکھی ہے، وہ اپنے کشف کی آنکھ سے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ والوں کی اس بصیرت باطنی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، نور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ پر ظاہر نہ کریں کہ یار تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ خاموشی سے سن لیتے ہیں، ہم سمجھے لو بھی دھوکہ دے دیے، چکر دے دیا ہم نے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والے تمہاری بات پر چکر کھا کے اصل میں تمہیں چکر دیتے ہیں، تم ان کا چکر دیتے ہو، چکر کھا جاتے ہیں، تم کہتے ہم نے چکر دے دیا، حالانکہ وہ چکر کھا کے تمہیں چکر دے گئے، اور تم بڑے خوش ہو کہ ہم نے یار اللہ والے کو جو ہے ٹوپی پہنا دی۔ نہیں بھائی، فرمایا کہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر دیر سے منکشف کر دیتے چیزیں، لیکن اللہ ان کے باطنوں کو ایسا مزکہ مصفہ کر چکے ہوتے ہیں کہ سمندروں کی وسعت ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، جو ان کے باطن کی وسعت ہوتی ہے اس کے اندر اس کو جو ہے وہ اس راز کو چھپا لیتے ہیں اور کبھی تم پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے تو فساد فی الارض، یہ کوئی نفاق جو اندر کا ہے، یہ اصل وہ فساد ہے کہ جس سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد کی وجہ سے اور کیا کچھ ہوگا، پھر حسد کے ذریعے کذب، اور پہلے آیات میں بتایا بما یکذبون، مطلب ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا، جھوٹ کی وجہ سے۔ اور جھوٹ اس لیے کہ یہ ڈرتے ہیں ہر وقت کہ یار ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ در جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ ایسا فساد ہے کہ جس سے جو ہے ماحول کے اندر جو ہے تکدر پیدا ہوتا ہے۔ اور جواب میں کہا تھا انہوں قالوا انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، صلاح تو ہم ہی پیدا کرتے ہیں، گویا کہ وہ تردید کی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار کان کھول کے سن لو، فسادی اصل میں ہے یہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اس کو کاؤنٹر کس طرح کیا، فرمایا هم المفسدون، فسادی ہیں یہی، یعنی سراپا فساد ہے۔ یہ اپنے آپ کو سراپا صلاح کہتے ہیں، نہیں، یہ سراپا فساد ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس کے ان کو شعور نہیں ہے، شعور نہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی بتایا کہ ان کو شعور نہیں، اور شعور کا مفعول ذکر نہیں کیا۔ ہوتا ہے نا کہ کس بات کا شعور نہیں، یار تمہیں کھانے کا شعور ہی نہیں ہے، یا تمہیں پینے کا شعور ہی نہیں ہے، یا تمہیں بیٹھنے کا شعور ہی نہیں ہے، تمہیں محفل کا شعور ہی، کیوں اس کا ایک مفعول ہوتا ہے کہ کس چیز کا شعور نہیں ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ذکر نہیں کیا کہ ان کو جو فلاں چیز کا شعور نہیں، اس کو عام رکھا ہے، عام رکھ کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ان کے پاس شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کسی یہ نہیں کہ ان کو کھانے کا صرف شعور نہیں، ان کو صرف پینے کا شعور نہیں، ان کو مجلس کا شعور نہیں، بلکہ ان کو سرے سے کسی بات کا شعور ہے نہیں، یہ شعور کی نعمت سے بالکل آ رہی ہیں، یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے مفعول کو ذکر نہیں کیا، بلکہ کہہ دیا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو سرے سے شعور نامی کوئی چیز حاصل ہی نہیں ہے۔ ورنہ اگر تھوڑا سا شعور ہوتا کہ جو حیوانوں کو بھی حاصل ہوتا ہے، وہ بھی اتنا بھی ہوتا تو ان کو سمجھ میں آ جاتی کہ ہم اپنے آپ کو مصلحین میں شامل کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو خود سراپا فساد ہیں۔ اور جب مریض کو اپنے مرض کا علم ہو جاتا ہے، اب علاج کی فکر کرتا ہے، اور یہ وہ مریض ہیں ان کو اپنے مرض کا علم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہے ہیں، اور مریض جب اپنے آپ کو صحت مند سمجھے گا تو اس کو کیسے علم ہوگا کہ میں مریض ہوں، اور جب مرض کا پتہ نہیں چلے گا علاج کیسے کروائے گا۔ علاج تو وہی مریض کرے گا کہ جس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں مریض ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو مصلحین میں شمار کر رہے ہیں، جبکہ ہم بتا رہے ہیں کہ تم مفسدین میں شامل ہو۔ اور اگر ان کو تھوڑا سا شعور ہوتا، اپنے فساد کی ان کو خبر ہوتی، تو یہ فوراً علاج کی فکر کرتے، اور یہ کہتے نہیں یار پیغمبر اسلام کی صحبت اور رفاقت میں جائیں، جہاں صحابہ اکرام جو ہے انہوں نے جو شعور پایا، علم کی روشنی پائی، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم بھی اپنے قلب کا تزکیہ کر لیں، ہم بھی علم کا نور ان سے حاصل کر لیں، ہم بھی ان کی صحبت سے جو ہے جائز فائدہ اٹھا لیں، بجائے اس کے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہم جو اسلام کے جو ہے وہ پیر کو کاٹیں، ان کے پیروں کو کاٹیں، مارے آستین بنیں، اس کے بجائے ہم اپنے فساد کو ختم کریں۔ لیکن فرمایا چونکہ ان کو شعور حاصل نہیں ہے، اس لیے یہ اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ،
کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وما ہم بمؤمنین کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی تھی، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایمان لے آؤ، تو وہ بیچارے تو ایمان لا رہے ہیں، پہلے کہہ چکے ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت پر، نہیں وہ ایمان نہیں ہے، وہ صرف زبان سے زبانی کلمات ہیں، اندر ایمان نہیں۔ ایمان کا تعلق قلب سے تھا، دل سے تھا، دل کے اندر ان کے کفر بھرا ہوا ہے، دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا۔ زبان سے ایمان کرتے ہیں، اور زبانی ایمان کا اعتبار نہیں ہے، ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، دل کے اندر ان کے ایمان ہو، وہاں تصدیق باللہ ہو، تصدیق بالرسول ہو، اور تصدیق بالآخرہ ہوگی، اب یہ مومن ہوں گے۔ ہاں اس کی شرط کیا ہے؟ وہ اظہار ہے، زبان سے اس کا اظہار کریں گے۔ زبان سے آمنا کہنا یہ ایمان نہیں ہے، دل سے ماننا اصل میں ایمان ہے۔ ایمان نہ بولنے کا نام ہے، نہ ایمان نہ جاننے کا نام ہے، ایمان ماننے کا نام ہے، اور ماننے کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ تو قلب سے اگر یہ جب مانیں گے اللہ کو اپنا خدا اور پیغمبر کو رسول مانیں گے، اور آخرت کے دن پر قلب سے جب ایمان لے آئیں گے، ہاں اس کی شرط کیا ہے؟ زبان سے اقرار، تصدیق بالجنان یعنی دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، یہ شرط ہے۔ اس شرط کو پورا کریں گے، جیسے شرط کے بغیر یہ وضو شرط ہے اور نماز عبادت مشروط، شرط کے بغیر جیسے مشروط نہیں ہوتا، وضو کے بغیر جیسے نماز نہیں ہوتی، ایسے اقرار کے بغیر تمہارے اندر کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔ آپ دل کے اندر ایمان لے کے پھر زبان سے اقرار نہیں کر رہے، آپ کو مومن نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں جب آپ زبان سے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اقرار باللسان شرط آپ نے پوری کر دی، آپ کا ایمان قبول۔ پھر عمل بالارکان، پھر اعمال کے ذریعے سے آپ عمل کریں گے، یہ ایمان کا نور آپ کو حاصل ہوگا، لیکن نفس ایمان قلب سے ہوگا۔ لیکن انہوں نے جو کہا آمنا باللہ، یہ دل سے نہیں کہا، لہٰذا یہ مومن نہیں ہے، اللہ نے ان کی ایمان کی نفی کر دی تھی۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایمان اگر تم نے لانا ہے تو ایسا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ لوگ کون؟ الناس میں جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کامل لوگ، کامل انسان، ناصبہ کامل انسان جو ایمان لائے ایسا تم ایمان لے آؤ۔ اور کامل انسان سے مراد کون؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو وہاں موجود ہیں، یہ جس پیٹرن پر ایمان لے کر آئے ہیں تم اسی پیٹرن کا مخلصانہ ایمان لے کے آؤ، تو فرمایا یہ ایمان میرے نزدیک معتبر ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں جی ہم نے تو آپ کو کہہ دیا آمنا باللہ والیوم الآخر، آپ نے تردید کر دیا مومن نہیں ہے، تو کیا کریں پھر؟ ایمان کیسے لائیں؟ اللہ نے کسوٹی بتا دی کہ ایمان لانے کی کسوٹی اور ماڈل ہم بتاتے ہیں کہ یہ صحابہ جیسے نبی پر ایمان لائے، دل کے خلوص کے ساتھ سچا ایمان لے کے آئے، دل کی گہرائیوں کو سے اللہ کو اللہ مانا ہے اور پیغمبر کو رسول مانا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں۔ بس اسی طرح دل کی گہرائیوں سے تم ایمان لے آؤ تو تمہارے ایمان کو ہم قبول کر لیں گے، جیسے ان کے ایمان کو قبول کیا ویسے تمہارے ایمان کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو گویا کہ ایک ماڈل دے دی، ایک کسوٹی دے دی کہ صحابہ کا جو ایمان ہے یہ معیار حق ہے، تو اس کے مطابق ایمان لے آؤ گے ہم قبول کریں گے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو، تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ کامل لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ایمان لے کے آئے ہیں، تو قالو، تو کیا کہنے لگے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئے ایسا جیسے یہ بیوقوف لوگ لے کے آئے؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جس کامل درجے کے ایمان نبی پر لے کے آئے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسوٹی بنا رہے ہیں، یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان بیوقوفوں جیسے ایمان لیں، یہ نبی پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لیں، مال لٹا دیے، جان لٹا دی، عزتیں لٹا دی، اپنا گھر بار لٹا دیے، یہ کیسا ایمان ہے؟ نہیں بھائی، ہمیں تو دنیا کو بھی سنبھالنا ہے، پھر ایسا ایمان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں رہنا، دنیا کے ساز و سامان ہمیں سنبھالنے ہیں۔ تو گویا کہ صفحہ، صفی کہتے ہیں بیوقوف کو، گویا کہ احمق اور بیوقوف صحابہ کو کہا کہ یہ بیوقوف لوگ جیسے ایمان لائے، یہ کوئی ایمان ہے؟ مکہ کے اندر بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ دی، زمینیں چھوڑ دی، باغات چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے اور پیغمبر کے ساتھ مدینے آ گئے، حبشہ کے اندر جا کے غیر ملک کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ ان کو بیوقوف کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تردید کی، اللہ خبردار کان کھول کے سن لو، انہم ہم الصفا، حقیقت میں بیوقوف یہ خود ہی ہیں، یہ اصل میں یہ صفا ہیں، یہ احمق اور بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ صحابہ کرام نے جو سودا کیا ہے اس سودے کی قیمت کوئی جانتے ہی نہیں۔